بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بخیر اور صحت مند ہوں گے۔ پیارے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ذرا ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، آپ طالب علم کی حیثیت سے نیکی کے کون کون سے کام کریں گے؟ نمبر 2، بڑے ہو کر آپ بھلائی کے کون سے کام کریں گے؟ بچوں، ان سوالوں کے جواب آپ نے خود دینے ہیں کہ آپ طالب علم کی حیثیت سے نیکی کے کون کون سے کام کریں گے اور بڑے ہو کر بھلائی کے کون کون سے کام کریں گے۔ ہاں، البتہ میں آپ کو ایک سبق ضرور پڑھاؤں گا جس میں ایک اچھا بچہ بڑے بڑے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ ہمارے سبق کا نام ہے میں کیا بنوں گا۔ یہ نظم ہے جس میں آپ پڑھیں گے کہ بچے کے ارادے کس قدر بلند ہیں، وہ کتنا بڑا انسان بننا چاہتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے جانیں کچھ مشہور شخصیات کے بارے میں جن کا سبق میں ذکر ہے۔ ایران کا ایک مشہور پہلوان گزرا ہے جس کا نام رستم تھا۔ سکندر یونان کا مشہور بادشاہ تھا۔ سقراط یونان کا مشہور فلسفی تھا۔ بچوں، ہمیشہ کی طرح اس سبق کا آغاز بھی ہم اہم الفاظ کے معنی جاننے سے کریں گے، تو آئیے جانیں اہم الفاظ کے معنی۔ شیدا، عاشق، ہنر، کسی کام میں مہارت، ایجاد کرنا، نئی چیز بنانا، شاد، خوش، کترانا، بچنا، پائیداری، مضبوطی، دل دکھانا، صدمہ پہنچانا، دلوں کو ملانا، محبت پیدا کرنا۔ اہم الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد آئیے سبق شروع کریں۔ مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، مجھے اس قدر بھولا بھالا نہ سمجھو، مجھے کھیلنے ہی کا شیدا نہ سمجھو، سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو۔ میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا، میں پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر بنوں گا، ارسطو بنوں گا، سکندر بنوں گا۔ پیارے بچوں، یہاں ذرا ٹھہریے، سوچئے اور بتائیے بچہ کن لوگوں کی طرح بننے کی خواہش کر رہا ہے؟ بچہ رستم، ارسطو اور سکندر جیسا بننے کی خواہش کر رہا ہے۔ سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے، بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے، عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے، سچائی سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں، بھلائی ہر ایک سے کیے جاؤں گا میں، مصیبت میں بالکل نہ گھبراؤں گا میں، برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں، میری گفتگو ہوگی ساری کی ساری، بہت اچھی اچھی، بہت پیاری پیاری، میں بولوں گا محفل میں جب اپنی باری، تو ہوگی میری بات میں پائیداری۔ پیارے بچوں، سوچیے اور بتائیے بات میں پائیداری کے لیے کیا ضروری ہے؟ اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کرنے اور اپنی باری پر بولنے سے بات میں پائیداری آتی ہے۔ نہ میں دل دکھانے کی باتیں کروں گا، نہ ہرگز رلانے کی باتیں کروں گا، میں بلکہ ہنسانے کی باتیں کروں گا، دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا۔ اور اب یاد رکھنے کی باتیں۔ اچھے بچے اچھا بننے کی خواہش کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا، اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری باآواز بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے، تلفظ، تاکید اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کریں گے۔ مشق میں سب سے پہلے ہے ہم نے سمجھا۔ نظم کے مطابق ان سوالات کے جوابات لکھیے۔
الف، پہلے بند میں بچہ لوگوں کی کس غلط فہمی کو دور کر رہا ہے؟ بچہ لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہے کہ وہ ایک ایسا ننھا لڑکا نہیں جو صرف کھیلنے کودنے کا شوقین ہے۔ ب، رستم، ارسطو اور سکندر کون تھے؟ رستم ایران کا ایک مشہور پہلوان تھا۔ سکندر یونان کا مشہور بادشاہ تھا جس نے دنیا کا ایک بڑا حصہ فتح کیا۔ سقراط یونان کا مشہور فلسفی تھا۔ جیم، سچائی کے بارے میں بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ بچہ کہہ رہا ہے کہ وہ سچی بات کہنے سے کبھی نہ شرمائے گا۔ دال، بچہ کس قسم کی باتیں کرنے کا عزم کر رہا ہے؟ بچے کی گفتگو اچھی اور پیاری پیاری باتوں پر مشتمل ہوگی۔ ہے، آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ بچوں، اس سوال کا جواب آپ نے خود دینا ہے اور بتانا ہے کہ بڑے ہو کر آپ کیا بنیں گے۔ اس کے بعد ہے نظم کے متن کے مطابق خالی جگہ پر کر کے شعر مکمل کیجیے۔ الف، سچائی سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں، خالی جگہ ہر ایک سے کیے جاؤں گا میں، بھلائی ہر ایک سے کیے جاؤں گا میں۔ بے، میری خالی جگہ ہوگی ساری کی ساری، بہت اچھی اچھی بہت پیاری پیاری، میری گفتگو ہوگی ساری کی ساری۔ اس کے بعد ہے جیم، نہ میں دل دکھانے کی باتیں کروں گا، نہ ہرگز خالی جگہ کی باتیں کروں گا، نہ ہرگز رلانے کی باتیں کروں گا۔ دال، میں بلکہ ہنسانے کی باتیں کروں گا، خالی جگہ کو ملانے کی باتیں کروں گا۔ خالی جگہ میں آئے گا دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا، اور یوں یہ خالی جگہ کا مرحلہ بھی مکمل ہوا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نظم کے مطابق درست جواب پر ٹک لگائیے۔ الف، میں طاقت میں بہتر بنوں گا رستم سے، ارسطو سے، سکندر سے۔ اس کا جواب ہے رستم سے، اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ٹک لگا دی۔ بے، میں اوروں کا رہبر بنوں گا کمائی کر کے، پڑھ لکھ کے، بادشاہ بن کے۔ اس کا جواب ہے پڑھ لکھ کے۔ جیم، مجھ سے ایجاد ہوں گے بہت سے ہنر، لطیفے، شعر۔ اس کا جواب ہے ہنر۔ دال، سبق مجھ کو یاد ہوں گے وفا کے، نیکیوں کے، عقل کے۔ اس کا جواب ہے نیکیوں کے۔ ہے، مصیبت میں بالکل نہ چلاؤں گا، شرماؤں گا، گھبراؤں گا۔ اس کا جواب ہے گھبراؤں گا۔ پیارے بچوں، اب صفحہ نمبر 137 پر آ جائیے۔ پڑھائی اور لکھائی کی مہارت۔ دی گئی نظم لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھیے اور مختصراً بتائیے کہ اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ سب مل کر ایک بنو، پیارے بچوں نیک بنو، اپنے بڑوں کا ادب کرو، پیار سے دیکھو چھوٹوں کو، سب سے بہتر علم و ہنر، اس سے روشن ذہن بشر، عمل بناتا ہے انسان، بشر بھی ہے ورنہ حیوان، محنت سے گھبرانا کیا، جیتے جی مر جانا کیا، پڑھو لکھو بھی کھیلو بھی، خوب مشقت جھیلو بھی، تم ہی ملک کی دولت ہو، تم ہی قوم کی عزت ہو۔ اس نظم سے سبق ملتا ہے کہ نیک بچے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب کرتے ہیں، وہ کھیل کے وقت کھیلتے ہیں اور پڑھنے کے وقت پڑھائی کرتے ہیں، علم و ہنر حاصل کرتے ہیں۔ ایسے بچے ہی ملک اور قوم کی دولت ہیں۔ اس کے بعد ہے بولنے اور سننے کی مہارت۔ پہیلیاں سنیے اور ایک دوسرے کو سنا کر بوجھیے۔ یہ بھی بتائیے کہ ان پہیلیوں میں کیا پیغام پوشیدہ ہے۔ نہ پوچھو کس قدر طاقت ہے دیسی لال انڈے میں، جو کھاتا ہے جواں دل سرخ رو ہو کر مٹکتا ہے، سفیدی اور زردی کی جگہ کچھ بیج ہیں اس میں، اسے مرغی نہیں دیتی یہ پودے سے نکلتا ہے،
یہ پہلی لکھی ہے فیض لدھیانوی صاحب نے۔ اس کے بعد ہے جانے کس شے کا ہے سایہ، بادل سا بن کر لہرایا، اڑتا جائے طرح طرح کی شکل بنائے، پکڑو تو وہ ہاتھ نہ آئے۔ یہ پہلی لکھی ہے صوفی تبسم نے۔ شاباش بچوں، تصویری اشاروں سے آپ نے پہیلیاں بوجھ لی ہیں۔ پہلی پہیلی کا جواب ٹماٹر اور دوسری پہیلی کا جواب دھواں ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ ان میں کیا پیغام پوشیدہ ہے؟ چلیے میں آپ کی مدد کیے دیتا ہوں۔ پہلی پہیلی میں ٹماٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس سے ہمیں توانائی ملتی ہے۔ دوسری پہیلی سے ہمیں دھوئیں کی ہیئت یا شکل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سائنسی تعریف کے مطابق گیس اپنی صورت تبدیل کرتی رہتی ہے اور اسے ہم پکڑ نہیں سکتے۔ پہیلی میں اسی طرف اشارہ ہے۔ تو بچوں، ہر پہیلی میں کوئی نہ کوئی پیغام یا دانش کی بات ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کی سمجھ میں یہ پیغام یا دانش کی بات ضرور آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے زبان شناسی۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لغت میں سے دیکھنے کے بعد اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ الفاظ: جلا، الفاظ جلا، جلا آگ وغیرہ سے، میرے جلے ہوئے ہاتھ میں بہت درد ہے۔ جلا، جلا چمک، اللہ تعالیٰ نے چاند تاروں کو جلا بخشی ہے۔ علم، علم جاننا، شوق سے علم حاصل کرو۔ علم، جھنڈا، ہمارے گھر پر پاکستان کا علم لہراتا ہے۔ گل، پھول، گل، پھول، باغ میں گل کھلے ہیں۔ گل، مٹی، کمہار گلے تر سے برتن بناتا ہے۔ بچوں، گلے تر کا مطلب ہے گوندھی ہوئی مٹی۔ بل، طاقت، کس میں بل ہے کہ پہلوان کا مقابلہ کرے۔ بل، کیڑوں کا گھر، کیڑا اپنے بل میں گھس گیا۔ میل، میل گندگی، غسل کرنے سے جسم کا میل اتر جاتا ہے۔ میل، فاصلہ، مظفر آباد یہاں سے کتنے میل کے فاصلے پر ہے؟ لیجئے، یہ مرحلہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہے کچھ نیا لکھیے۔ شیر اور چوہا۔ اوپر دی گئی تصویروں کی مدد سے کہانی بنائیں۔ کہانی کچھ یوں شروع ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شیر آرام کر رہا تھا۔ ایک چوہا اس پر چڑھ کر کھیلنے لگا۔ پیارے بچوں، اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے تصویروں کی مدد سے آپ نے کہانی بنانی ہے۔ اس کے بعد ہے آپ سب کا پسندیدہ مرحلہ سرگرمیاں۔ اپنے استاد کی مدد سے جماعت میں مقابلہ منعقد کروائیں جس میں بچے لے اور آہنگ کے ساتھ نظمیں یا گیت گائیں۔ آخر میں جماعت کی رائے لی جائے کہ کس بچے نے سب سے اچھا گیت یا نظم گائی۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی آپ کے استاد صاحب آپ کو گھر کا کام دیں گے، وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے وہ سبق کا اعادہ بھی کرائیں گے تاکہ آپ کو سکھائی گئی تمام باتیں یاد آ جائیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ صفحہ نمبر 138 مکمل ہوا۔ صفحہ نمبر 139 پر ہے 5واں جائزہ، سننا اور بولنا۔ دیے ہوئے لطیفے سنیے، سننے کے بعد یہی لطائف آپ خود سنائیے زبانی۔ الف، ایک آدمی نجومی کے پاس گیا اور کہا، میری ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے۔ نجومی بولا، تمہیں جلد ہی دولت ملنے والی ہے۔ آدمی نے کہا، میرے پاؤں میں بھی کھجلی ہو رہی ہے۔ نجومی بولا، تم سفر بھی کرو گے۔ آدمی نے پھر کہا، میرے سر میں بھی کھجلی ہو رہی ہے۔ نجومی جھل لا کر بولا، چلو بھاگو یہاں سے، تمہیں تو خارش کی بیماری معلوم ہوتی ہے۔ بے، ایک دوست دوسرے سے، جب سورج کی پہلی کرن مجھ پر پڑتی ہے میں اٹھ جاتا ہوں۔ دوسرا دوست، لیکن تمہاری امی کہتی ہیں کہ تم پورا دن سوتے رہتے ہو۔ پہلا دوست، ہاں دراصل میرے کمرے کی کھڑکی مغرب میں ہے۔ اس کے بعد ہے پڑھنا اور لکھنا۔ دیے ہوئے اشعار لے اور آہنگ سے پڑھیے،
اور بتائیے کہ اس میں کیا سبق پوشیدہ ہے۔ جہاں تک بھی ممکن ہے محنت کروں گا، کبھی پست اپنی نہ ہمت کروں گا۔ میں سیکھوں گا علم و ہنر اچھے اچھے، نہ سستی کروں گا نہ غفلت کروں گا۔ غرض اپنی تعلیم سے ہو کے فارغ، وطن اور عزیزوں کی خدمت کروں گا۔ پیارے بچوں، آپ نے بھی اسی طرح اشعار لے اور آہنگ سے پڑھنے ہیں اور بتانا ہے کہ ان میں کیا سبق پوشیدہ ہے۔ یہ آپ نے خود بتانا ہے کیونکہ یہ آپ کا جائزہ ہے۔ اس کے بعد ہے انشاء پردازی۔ دیے ہوئے اشارات کی مدد سے کہانی لکھیں۔ ایک بارہ سنگے کا تالاب پر پانی پیتے ہوئے اپنے سینگ دیکھنا، سینگوں کی خوبصورتی پر فریفتہ ہونا، اپنے پاؤں پر نظر پڑنا، پاؤں بھدے نظر آنا، افسوس کا اظہار کرنا، شکاری کتوں کا آ جانا، وہاں سے سرپٹ بھاگنا، پاؤں کا دوڑنے میں مدد دینا، جھاڑیوں میں خوبصورت سینگوں کا پھنس جانا، کتوں کا پہنچ جانا، چیر پھاڑ دینا، اور آخر پر ہے اخلاقی سبق۔ پیارے بچوں، کیونکہ یہ آپ کا جائزہ ہے، آپ نے ان اشارات کی مدد سے کہانی خود مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے زبان دانی۔ درست لفظوں کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ پیارے بچوں، میں خالی جگہ پڑھ دیتا ہوں، لیکن آپ نے یہ خود پر کرنی ہے کیونکہ یہ آپ کا جائزہ ہے۔ جائزے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو پڑھائے گئے اسباق میں آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے۔ الف، لڑکوں پر سیر کی، خالی جگہ سوار تھی۔ وہ امیر آدمی ہے، اس کے پاس خالی جگہ دولت کی کمی نہیں۔ ب، ہمیں شوق سے خالی جگہ حاصل کرنا چاہیے، ہمارے وطن کا خالی جگہ ہمیشہ اونچا رہے۔ جیم، اس میں اتنا خالی جگہ نہیں کہ پہلوان کا مقابلہ کرے۔ گائے اپنی خالی جگہ سے مکھیاں اڑا رہی ہے۔ تم نے خالی جگہ کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ ہم سب گاؤں کے خالی جگہ میں گئے۔ اس خالی جگہ پر پھول لگتے ہیں۔ گائے اور خالی جگہ گھاس چر رہے ہیں۔ ہر دو جملوں کے سامنے دو دو لفظ دیے گئے ہیں، آپ نے درست لفظ خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔